میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، اجی میں مست وہ مست ہو گئے، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر۔ شعر دیکھیے گا، برسات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چراغ روشن ہوتا ہے تو پروانے، کیڑے مکوڑے اس کے گرد طواف کرتے ہیں نا، جھومتے ہیں، بس انہی کا جھومنا دیکھیے اور اس شعر کو سن کے جھوم جائیے کہ جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، جی چاہتا ہے یار کا، جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، اطراف شمع اطراف شمع گھومتا پروانہ دیکھ کر، اطراف شمع گھومتا پروانہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر۔ شعر پہ بطور خاص توجہ رہے، بڑا قیمتی شعر نظر کر رہا ہوں، زندگی کے ساتھ دیکھیے گا۔ میں جب مرید ہوا تو اس وقت میری عمر مجھے ہوش ہی نہیں کس حال، کیونکہ میری والدہ گئی تھی حضرت سے بیعت ہونے اور حضرت نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا، میں نے بھی چادر پکڑ لی، اپنی ماں کو دیکھا چادر پکڑے تو میں نے بھی پکڑ لیا۔ پھر حضرت پڑھ رہے تھے، والدہ دہرا رہی تھی، ان کے دہرانے کو دیکھ کے میں بھی دہرانے لگا۔ حضرت نے فرمایا ارے مرید ہونے تم آئی تھی، یہ تو یہ بھی ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا اسے کسی سے مرید ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد خلافت جب دی تو نہ موچھ تھی نہ داڑھی، بالکل ابتدائی دور تھا، 15.5 سال کی عمر تھی، اور پہلی بار میں نے محراب سنائی تھی قرآن پاک۔ تو 20 تاریخ کو جد کریم حضور مولا کائنات کی شہادت کی تاریخ میں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ پوری مختار المساجد فل تھی مشائخ خانواد اشرفیہ سے، 2 صفوں میں تو صرف پیرانے کرام تھے۔ جیسے ہی تراویح مکمل ہوئی، وطر سے فارغ ہوئے، حضرت نے مسجد کی الماری کھلوایا، خلافت نامہ نکالا اور 15.5 سال کے اس نورانی کو خلافت دے دی۔ تو اب منظر عجیب و غریب تھا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے اور یہ بچہ نہ موچھ نہ داڑھی۔ میں نے اس منظر کی 2 مصرے میں منظر کشی کی ہے، توجہ چاہوں گا کہ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر۔ تیار ہیں نا؟ کہ مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، مستوں کے ازدحام میں، مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دیکھ کر، ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دیکھ کر، ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ جانا دیکھ کر۔ بڑی معذرت کے ساتھ ان علماء سے جنہوں نے مدرسے کی روٹی تو کھائی لیکن خانقاہ کا دلیہ نصیب نہیں ہوا، ان سے بڑی معذرت ہے۔ یہاں تو ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو ماشاءاللہ روٹی بھی کھا کے آئے ہیں مدرسے کی اور خانقاہ کا دلیہ بھی کھایا ہے، لیکن جنہیں ابھی تک نصیب نہیں ہوا دلیہ، ایسے کچھ لوگ میرے پاس آئے
میرے پاس بیٹھے ان کا حال کیا ہوا، توجہ چاہوں گا کہ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، توجہ چاہوں گا، عقل و خرد لیے ہوئے عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ جانان دیکھ کر۔ کی بات ہوتی ہے وہاں ذکر حسین ہوتا ہے، کیونکہ عشق جب اپنی معراج کو پہنچتی ہے، عشق اگر اپنے معراج کو پہنچ جائے تب شہادت حسین کا پہلا زینہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ دنیا حسین کی نماز کو دیکھ رہی ہے، آخری نماز ہے، آخری نماز ہے، نماز حسین کو دیکھ رہی ہے، اور دیکھ کر نماز کہہ کیا رہی ہے؟ اہل عشق سے توجہ چاہوں گا، میں مست ہو گیا رخ جانان دیکھ کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستان دیکھ کر، لینے لگی نماز بلائے حسین کی، لینے لگی نماز لینے لگی نماز بلائے حسین کی، کیوں؟ بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دیکھ کر، بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ جانان دیکھ کر۔ ایک چیز مجھے اپنے پیر کی اور بہت یاد آتی ہے اس میں کہ حضرت نے 4 سال، میں یہ نہیں کہوں گا میرے پیچھے، مجھے اپنے آگے کیا امامت کے لیے، اور شفقتوں کا حال یہ تھا کہ جب عید کا دن ہوتا تھا تو حضرت کا جو خلوت خانہ ہے، کرسی پہ بیٹھتے تھے، اور جو بھی خانوادے کا آتا تھا وہ حضرت کو، کیونکہ سب پورا خاندان مرید ہے تو سب نظر پیش کرتے تھے اور دستبوسی کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ والد صاحب آئے، نظر پیش کیا، بیٹھ گئے، شیخ اعظم آئے، نظر پیش کیا، بیٹھ گئے، شیخ الاسلام آئے، نظر پیش کیا، قدم بوسی کیا، بیٹھ گئے۔ میں آیا تو میں تو 15-16 سال کا چھوکرا، کیا پیش کرتا، بس آیا ہاتھ چومنے کے لیے، بیٹھے بیٹھے حضرت نے گلے لگا لیا، نہ کچھ پیش کر سکا، نہ پیش کرنے کی اوقات تھی، تو بس منظر کھینچا ہے۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہے نا آپ لوگ؟ شعر میں ان تمام غریب مریدوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں جو نظر تو نہیں پیش کر پاتے لیکن پتہ نہیں کیا پیش کرتے ہیں، پیر سب انہی کو پیش کر دیتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، تیار رہیے گا کہ وہ مست ہو گئے مجھے مستان دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ جانان دیکھ کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستان دیکھ کر، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، وہ مسکرا اٹھے میرا نظرانہ دیکھ کر، وہ مسکرا اٹھے میرا نظرانہ دیکھ کر، وہ مسکرا اٹھے میرا نظرانہ دیکھ کر۔ اور یہ کیفیت والا شعر ہے، فاضل میاں دیکھیے گا، قریب 21 سال ہو گئے حضرت کو پردہ فرمائے، ابھی بھی وہ دھندلی یادیں جو ہیں وہ ستاتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا کہ اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، مزہ آ رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا، اب زندگی کو موت
اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس. میں تھک گیا ہوں روئے حجابہ نہ دیکھ کر. میں تھک گیا ہوں روئے حجابہ نہ دیکھ کر. اور دعا بھی قبول ہوئی تو کس انداز سے؟ آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا. شاید لحد کا مطلب پیچھے والے نہیں سمجھتے. لحد قبر کی اس گہرائی کو کہتے ہیں جس میں میت کو، مردے کو لٹایا جاتا ہے. میں پہنچا تو ہوا کیا؟ اب آپ سوچیں گے حضرت آپ پہنچے کب؟ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ مایعول کے اعتبار سے ہے. توجہ چاہوں گا کہ آ کر لحد میں پیر نے، آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا. ارے اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دیکھ کر، اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دیکھ کر میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر. ایک شعر اور رہ گیا، یہ خالص غزل کا شعر ہے. اور میں جانتا ہوں کہ روایتی جلسوں میں نعت منقبت پیش کی جاتی ہے. خانقاہی جلسہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہم لوگ اپنا یہ مورچہ چھوڑاتے ہیں. آج ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خامخواہی جلسہ نہیں، خانقاہی جلسہ ہے. اس لیے جو ہے میں اس کلام کا میں نے انتخاب کیا. خالص غزل کا شعر ہے. حضور مخدوم المشائخ سرکار کلا رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جو حسن سوری، حسن معنوی عطا کیا تھا. میں دنیا کے 28-29 ملکوں میں جا چکا ہوں. میں نے اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا جو جمال میرے مرشد کا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے عید کی نماز عیدگاہ میں کچوچا شریف کے پسچم کی جانب جو بڑا عیدگاہ ہے وہاں ہو رہی تھی. اور گرمی کا موسم تھا، میرا بچپنا تھا. تو پنکھا کسی نے سائیڈ میں لگایا تو حضرت عاقل پاک زلفیں جو تھیں وہ پنکھے کی ہوا کے جھونکوں سے اچھل کے چہرے پہ آ رہی تھی. سامنے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شیخ الاسلام بھی سامنے تھے. تو دونوں کو میں دیکھ رہا تھا اپنے مرشد کی بلائیں لے رہے تھے. اس کی عجیب و غریب کیفیت تھی. اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا کیوں ایسا کر رہے تھے. توجہ چاہوں گا، تیار رہیے گا. غزل کا شعر ہے کہ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستان دیکھ کر. نعت منقبت روز سنتے ہو، آج یہ سنیں. توجہ چاہوں گا کہ حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، حوروں نے اپنے ہوش، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے. ارے زلفوں کا رخ پہ یار کی بل کھانا دیکھ کر، زلفوں کا رخ پہ یار کی بل کھانا دیکھ کر میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستان دیکھ کر.